آپ نے جو شادی میں تاخیر کی، اس میں آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں؟ آپ نے کیا اپنے گول سوچے ہوئے تھے؟ جاب، مکان بنانا؟ ہاں جی، یہ مین چیز یہی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں لاہور میں شادی کروں گا اور میں لاہور میں ہی رہنا ہے، تو میں نے سب سے پہلے گھر بنانا ہے، گھر بنانے ہیں، اپنا سیٹ، اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، پھر شادی کرنی ہے۔ تھوڑا سا ایسا ہی ہے، اس سیٹ ہوتے ہوتے آپ کی عمر ہوگی 30 سال کے قریب۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کو اب اس پر استغفار کرنا ہے۔ آپ نے کئی وجوہ سے یہ جو کام کیا ٹھیک نہیں کیا۔ بے شک اب صحیح کہہ وہ رہے ہیں آپ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی ماشاءاللہ دینی تربیت ہے، والدین کی نیک تربیت ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ شب جمعہ میں ابھی میں نے روزہ کھولا ہے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک انہیں جنت کے بڑے درجے عطا فرمائے کہ انہوں نے آپ کو، آپ کی نیک تربیت فرمائی کہ آپ نے، یعنی آپ حالانکہ اب لاہور میں آپ ایک ماشاءاللہ جوان ہیں اور خوبصورت ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایک انجان مولوی کی باتوں کو آپ فوراً قبول کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، تو قرآن کے سامنے، اللہ رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو چھوڑ دینا کہ اللہ کے پیاروں کی شان اور اللہ کے پیاروں کی علامت ہے۔ تو جناب میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی میں نے ابھی کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، تمہارے جو مرد عورتیں بے نکاح ہیں ان سب کے نکاح کر دو، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہے کہ تم اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا۔ ہم کہہ رہے نہیں یا اللہ ہم پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر شادی کریں گے۔ اللہ کہہ رہے تم شادی کرو میں ان کو سیٹ کر دوں گا، ہم کہہ رہے نہیں یا اللہ ہم پہلے خود سیٹ ہوں گے پھر ہم شادی کریں گے۔ اب اس سیٹ ہونے کے چکر میں کتنے نقصانات، ایک تو اللہ رسول کی چاہت کے خلاف یہ کام ہو گیا، ایک غلطی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات عالی سے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس 30 سال کی عمر تک، جبکہ 13-14 سال کی عمر میں آپ بالغ شادی کے قابل ہو چکے تھے، اب آپ نے 15-16 سال آپ نے شادی کے بغیر جو وقت گزارا، میں اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں اور اچھا گمان کرتا ہوں، حدیث پاک میں ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن آپ نے جو 30 سال کی عمر تک اپنے آپ کو بچایا، لیکن آپ تو گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی اور کوئی لڑکے انہوں نے بھی اسی طرح اپنے گول بنائے، اور ان گول بنانے کے چکر میں 30-40 سال تک ان کی عمریں چلی گئیں، اور جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے چکر میں دیر کرتے چلے گئے، اور اس سیٹ کرنے کے چکر میں دیر کرتے کرتے موبائل کے رنگ برنگے خباثتوں کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہوئے، اور وہ آپ کے ساتھ مقابلے میں گول کرنے چلے گئے، اور وہ گول کرنے کے چکر میں خود گول ہو گئے اور وہ بہت خطرناک راستوں پہ چلے گئے۔ ان کا گناہ بھی آپ کو ملنے کا خطرہ ہے کہ آپ نے بے نکاح رہنے کا اور تاخیر سے نکاح کرنے کا رواج کیوں دیا۔ یہ آپ نے جو کیا اس پر آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے اس جرم کو اللہ پاک معاف فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہم تو یہ 18 سال کا جو قانون بنا ہوا ہے نا، 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، ہم تو اس 18 سال کے قانون میں بھی یو ٹرن لینے کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ 18 سال کا قانون، لیکن اللہ رسول سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہمارا دین کامل مکمل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس میں ہمیں اپنے اس دین میں تکمیل کرنے کے لیے کسی چیز کی ہمیں کوئی پینچر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کامل مکمل دین دیا ہے، حتیٰ کہ واش روم میں بیٹھنا کیسے وہ بھی ہمیں بتایا ہے، داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے، باہر نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے، میاں بیوی کیسے ملیں گے، اور اس وقت میں کن کن آداب کا خیال کرنا ہے، ایک یعنی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو ہم خالی چھوڑ گئے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی بھی تاکید فرما سکتے تھے کہ اس عمر سے پہلے شادی کی تو تم جو ہے نا مر جاؤ گے اور تمہیں گناہ ہوگا، کوئی تاکید نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی شادیاں کن عمروں میں کی؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، کتنی عمر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض چیزیں خاص تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص تھیں ان میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو حضور ہی کے لیے خاص تھیں، جیسے 4 سے زائد بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت بالکل نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب آپ کو اجازت ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، آپ کو لیے خالص اجازت ہے، اور آپ کے علاوہ کسی مسلمان کو قطعاً اجازت نہیں کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کرے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، تو یہ حضور کے لیے خاص تھی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یعنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا مخصوص ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے، اے میرے حبیب آپ کو اجازت ہے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کی، اور اتنی بڑی عمر میں تو آپ کے بعد کسی کو مرد کو کوئی اجازت نہیں، کوئی حضور اللہ رسول کی طرف سے نہیں ارشاد ہوا ایسا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رسول کی طرف سے عمر کی پابندی لگ سکتی تھی اگر ضروری ہوتی، اللہ رسول نے جو پابندی نہیں لگائی، اس کو بغیر پابندی کے رکھنا ہی بہتر ہے۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ آخر میں آپ اپنے جذبات کا کچھ اظہار کریں، نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ جی جو آپ نے باتیں کی ہیں میں بڑا متاثر ہوا ہوں، اور میں نے جو غلطی کی ہے وہ ایسی غلطی کوئی نہ کرے، اور چلیں مثلا کہ کہتے ہیں نا کہ 10-12 سال کی عمر میں نہیں تو 15 کے بعد شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ 10-12 سال کا جو ہے نا مثلا کہ وہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی اس سے مسٹیک ہو جائے کہ لائک مطلب کہ آج کل 18 سال کے قانون کو بدلنا چاہیے، 18 سال کے قانون کو بدلنے کی درخواست میں، اور اس میں ہم درخواست کر سکتے ہیں حکومت سے اس درخواست پر، جو جائز کام کے لیے، اگر جائز کام کے لیے مثلا کہ اس روایت کو بدلا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا اچھا کام ہی کوئی نہیں ہے، اور اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ زہیب خان نیازی۔ ہاں زہیب خان نیازی صاحب، گزارش یہ ہے پیارے بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ نے ماشاءاللہ والدین کی نیک تربیت کی برکت سے بہت اچھے انداز سے باتوں کو سنا اور سننے کا حق ادا کیا، کہ اللہ کے پیاروں کی خوبی اور صفت ہے سمعنا واطعنا، سنتے ہی مان لیتے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے نہیں ہوتے، بدبخت لوگ ہوتے ہیں، وہ سمعنا وعصینا، سنتے ہیں مانتے نہیں، اور بعض تو ایسے خبیث اور بدبخت ہیں وہ سنتے بھی نہیں ہیں، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے جو اللہ کے پیاروں کی صفت ہے وہ عطا فرمائی ہے، سنتے ہی مان لینا، اور کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ بہرحال آپ نے غلطی کو اعتراف کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور آپ کی غلطی کی وجہ سے جو آپ کے اللہ پاک کی ناراضگی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھو جنید جمشید گانے بجانے ناچنے کودنے میں تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری دنیا نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو کیسی عزت اور عظمت اور وجاہت اور سب کچھ اللہ پاک نے پہلے سے بڑھ کر سب کچھ عطا فرما دیا۔ اچھا، تو آپ سے آخر میں ایک بڑی اہم بات میرے دل میں آ رہی تھی، آپ نے کیا بات کی کہ ہاں 18 سال، اچھا اس میں ایک تو میں یہ چونکہ ویڈیو چلے گی اور اس میں ویڈیو سننے دیکھنے والوں سے بھی میں درخواست کروں گا، اس میں جو ہمارا یہ جو ہے نا یہ جو یو ٹرن لینے کا ہے، یعنی ہماری درخواست ہے، اس درخواست کو غور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس درخواست پر عمل کرنے چاہیے حکومت کو یا نہیں، اور اس پر اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، مجھے بات یاد آ گئی کہ مسٹر زرداری جب تھے نا، انہوں نے کوئی وعدہ کیا قوم سے، اور وعدہ پورا نے یو ٹرن لے لیا انہوں نے، ہیں جی، تو ان سے جب کہا کہ بھئی یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے کو بات کی تھی، میں نے کوئی قرآن حدیث تھوڑی تھا میرا کہ بدل نہیں سکتا، وہ تو اللہ کے قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جبکہ میری بات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قانون بنایا کہ بھئی عورتوں کو مہر بس اتنا تھوڑا سے دینا چاہیے بس، تو ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا راستے میں، ہیں جی، اس خاتون بڑی عمر کی، انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے قانون بنا دیا؟ اللہ نے جب قرآن میں فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم کسی عورت کو بہت زیادہ بھی مال دولت دے دو، ہیں جی، تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو زیادہ مقدار میں بھی حق مہر دینا جائز ہے۔ تو آپ نے یہ پابندی کیسے لگائی؟ تو ان کے سامنے جو ہی قرآن کی بات سامنے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان حکمران نے اسی وقت یو ٹرن لیا اور اسی وقت فرمایا کہ میں
جو ہے نا اس قانون کو بدلتا ہوں، اور فوراً اس قانون کو بدلنے کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث کی بات سامنے آنے کے بعد ہمارے حکمران حضرات کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس ہو سکتا ہے یہی عمل آپ کی نجات کا اور آپ کے باقی جو غلطیاں ہو گئی ہوں اگر ہے جی، بل تو مانتے نہیں حضرات، چلو اگر شاید ہو گئی ہوں کوئی غلطیاں تو ان کی تلافی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بعض گناہ گار لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اتنے گناہ کر لیے لہذا اب ایک آدھ نیکی کرنے سے کیا ہوگا۔ بھائی بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 100 قتل کیے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اسی پر اللہ نے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ پاک نے اس کو ہاں اسی پر اللہ پاک نے تو اسی لیے اسی طرح ہو سکتا ہے ہمارے حکمران حضرات ہماری اس آواز کو اللہ کرے وہاں تک کوئی پہنچائیں، اور یہ حضرات جو ہے اس پر سنجیدگی سے دیکھیں، اس میں نا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ جو درخواست پیش کی گئی ہے اگر واقعی بہتر ہے تو اس میں ہمارے دل میں ڈال، ہماری رہنمائی فرما۔ اور یہ میں اس وقت اللہ کی قسم میں 20 سال سے یہ تحریک نکاح آسان تحریک چلا رہا ہوں، پورے ملک میں پوری دنیا سے لڑکے لڑکیاں بھی رابطہ کرتے ہیں، ان کے والدین بھی رابطہ کرتے ہیں، تو میں قرآن و حدیث کا بھی الحمدللہ جاننے والا ہوں، الحمدللہ جی پورا قرآن سینے میں ہے، حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھائی بھی ہیں، اور اسی طرح نکاح آسان تحریک کے ذریعے پوری دنیا سے رابطوں کی وجہ سے اپنے تجربات کی روشنی میں پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ کئی ملکوں میں جانا ہوا، افریقہ کے ملکوں میں ہم نے دیکھا جلدی شادیوں کا رواج، تو ان سارے تجربات قرآن حدیث کی روشنی میں علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے نزدیک تو اس یعنی جلدی شادی کے قانون کو بنانا اور اس میں یعنی عمر کی قید لگانا جو ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے، عمر کی قید ختم کر دی جائے تاکہ جس مناسب عمر میں کسی کو مناسب رشتہ ملے تو وہ کر سکے، اس کی جو ہے نا ہم درخواست پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔